مجھے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے۔ جب میں رات کو تمہارے کمرے میں پڑھانے آتا تھا، اس سے پہلے ہاشم تمہارے کمرے سے نکلتا تھا، تم غسل بھی کرتی تھی، ضرور تم دونوں کے بیچ کچھ ہوگا۔ آہد نے 17 سالہ ماہم کو بیڈ سے اٹھا کر سارے پھول ہٹانے کے لیے کہا۔ ہاشم میرے بھائیوں کی طرح ہیں، آپ کیسے ہم پر اتنا غلیظ الزام لگا سکتے ہیں؟ ماہم مزید کچھ کہنے لگی جب آہد نے بیڈ پر دھکا دیتے اس کی پاک دامنی دیکھنے کے لیے۔ ماہم دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن اس کے دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل جذبات سے خالی ہو۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آہد کے ساتھ اس کی یوں شادی ہو جائے گی۔ اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی، آنسو مسلسل گالوں کی بار توڑنے اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ شاید وہ واحد دلہن تھی اس خاندان کی جو بالکل سادہ تھی، سادہ سے حلیے میں اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی جو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ پھولوں کی سیج اس کے لیے نہیں سجائی گئی، یہ کسی اور لڑکی کے لیے تھی جس نے اپنی قسمت کو ٹھوکر ماری تھی، جس کی وجہ سے آہد کے ساتھ ماہم کی شادی کروانی پڑی۔ ماہم نے اپنی آنکھوں میں سے آنسو صاف کیے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو آہد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ سگریٹ پی کر آیا ہو۔ غصے میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور عجیب نگاہوں سے ماہم کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہم کی اس کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ آہد جس سے ہمیشہ سے ڈرتی تھی، خوف کھاتی تھی۔ آہد کے نام پر بھی اس کا پورا وجود کپ کپانے لگ جاتا تھا۔ آج وہی شخص اس کے شوہر کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑا ڈر رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بڑوڑنا شروع کیا تو آہد کہنے لگا، ویسے تم شکل سے تو بہت زیادہ معصوم لگتی ہو۔ اس کی بات سن کر 17 سالہ ماہم نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو عجیب طرح سے اس سے سوال کیے جا رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، بہت زیادہ سگریٹ پی کر آئے ہیں کیا آپ؟ وہ غصے میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، عجیب نگاہوں سے ماہم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہد جس سے ہمیشہ سے وہ ڈرتی تھی، خوف کھاتی تھی۔ آہد کے نام پر بھی اس کا پورا وجود کپ کپانے لگ جاتا تھا۔ آج وہی شخص اس کے شوہر کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑا وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو مروڑنا شروع کیا۔ آہد کہنے لگا، شکل سے بہت معصوم لگتی ہو۔ 17 سالہ ماہم نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو عجیب طرح کا سوال کر رہا تھا۔ آہد بھائی، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا کہنے لگا، یہ بھائی کہنے والا ڈرامہ میرے ساتھ مت کرنا۔ میں جانتا ہوں پہلے تم مجھے بھائی کہتی تھی، لیکن اب ہمارا رشتہ بدل چکا ہے۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور اپنے نکاح کو خطرے میں مت ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگا۔ ماہم کہنے لگی، بات سنیں آہد۔ آہد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ آہد بات سنیں، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ ایک کام کیجئے گا، 2-3 دن تک مجھے طلاق دے دیجئے گا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، اچھی طرح جانتا ہوں تم میرے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی، اور بہت زیادہ تم سے محبت تھی نا ہاشم سے۔
جس انداز میں بولا ماہم پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی کیا مطلب احد بھائی؟ ہاشم بھائی سے میں نے کیوں محبت کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ زبردستی اپنے چہرے کو مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دونوں کے بیچ میں کیا کچھ چلتا رہا ہے۔ مجھے دھوکہ دینے کی یا میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تم اتنی معصوم بچی نہیں ہو جتنی تم بنتی ہو۔ وہ 17 سالہ لڑکی پر اتنا بڑا الزام لگا رہا تھا، ماہم تو خود سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ کہنے لگی نہیں احد، آپ کا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر میں ثبوت حاصل کر لوں گا۔ ثبوت تو مجھے مل جائیں گے۔ تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی، بہت زیادہ مچلنے کی کوشش کی، اچھلنے کودنے کی کوشش کی، تو سوچ لینا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ احد کا یہ روپ تو وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت ہی نرمی سے اور محبت سے بات کرتے ہوئے احد کو دیکھا، جس کی وجہ سے گھر والوں منانے پر وہ اس رشتے کے لیے اور اس شادی کے لیے راضی ہو گئی، لیکن ابا کا رویہ اس کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ ابا کا رویہ خوف میں مبتلا تھا۔ کہنے لگا مجھے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی، جلدی سے پیچھے پیچھے ہونے لگی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی دیکھیں احد، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، بس خاندان کی عزت کی وجہ سے مجھے مجبوری میں حامی بھرنی پڑی ہے۔ اس کی بات سن کر گھبرا کر کہنے لگا واقعی کچھ نہیں جانتا، کیونکہ اب تو تم میرے نکاح میں آ چکی ہو، میری بیوی ہو، اب میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے معلوم ہے ایک دفعہ جو چیز مرد کی دسترس میں آ جاتی ہے پھر کسی دوسرے انسان کی نہیں رہتی، لیکن مجھے ایک دم سے غصہ ہے تم نے ہاشم کے ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ماہم نے روتے ہوئے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ غصے میں کہنے لگی خبردار، جو دوبارہ سے آپ نے میرے بارے میں یا ہاشم کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی، میں اچھی طرح جانتے ہیں آپ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ بہت نرمی سے اب کی بار بولی، لیکن وہ اپنے چہرے پر اور اپنی گال پر ہاتھ رکھے ہوئے خونخوار نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس میں اتنی ہمت پیدا ہو چکی تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی اسے تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ دیکھا تم نے، بہت زیادہ اکڑ دکھا رہی ہو نا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پہ دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر جھکا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کیا کر رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ ماہم خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ اپنے تمام تر حق وصول کرنے لگا اور وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو اس کے سامنے اپنا ماضی گھومنے لگا۔ احد ایسا تو نہیں تھا جیسا آج رات اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہاشم کمرے میں داخل ہوا۔ ہاشم بھائی شکر ہے آپ آ گئے، کب سے میں یہ کوسچن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احد بھائی تو ابھی تک آئے نہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے وہ مجھے سب کچھ کروا دیتے ہیں، بابا نے ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے، لیکن مجھے ان سے ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ ایک سے دوسری دفعہ پوچھوں تو خوف محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کو بولوں، آپ مجھے پڑھا دیں گے۔ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا دروازے کے پاس احد کھڑا ہوا تھا، فوراً ہی گھبراتے ہوئے کہنے لگی ٹھیک ہے ہاشم بھائی آپ جائیں، احد بھائی آ گئے ہیں، مجھے پڑھا دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاشم کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور احد عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔
کہنے لگا میں نے تمہیں کبھی ڈانٹا ہے؟ اس کی بات سن کر ماہم کا دل کیا وہ بتائے، ہر وقت تو ڈانٹتے رہتے ہیں، کبھی پیار سے یا آرام سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ لیکن محض وہ اتنا سوچ سکی، اس بارے میں کچھ بول نہیں سکی۔ وہ کہنے لگا کہاں سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جب سمجھ نہیں آتی تو مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ بتایا کرو، سب کچھ سمجھا دوں گا نا۔ وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، آپ ڈانٹ دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اس وجہ سے دوسری دفعہ آپ سے کچھ پوچھتی نہیں ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولے جا رہی تھی، اس کی نگاہیں بار بار اس کی طرف جا رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ اسی بارے میں بحث کر رہا تھا جب آہد کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اپنی فیونسی کا نمبر دیکھ کر آہد نے فوراً ہی کال کٹ کر دی۔ کہنے لگا جلدی سے بکس نکالو تاکہ جو کچھ بھی سمجھنا ہے میں تمہیں سمجھا دوں، مجھے کافی لیٹ ہو گئی ہے، پھر مجھے آرام بھی کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے موبائل نکالا اور ہانیہ کو کال کی۔ جیسے ہی ہانیہ کو کال کی وہ غصے میں پھٹ پڑی۔ آہد تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں کب سے تمہیں کالز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن تم نہ جانے کہاں بیزی ہو، ذرا بھی تمہیں میرا خیال نہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آج اتنا زیادہ غصہ کیوں دکھا رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بہت ہی نرمی سے اور محبت سے پوچھ رہا تھا۔ تم کہاں تھے؟ میں تمہیں کب سے کالز کر رہی تھی، تم نے میری کال پک کیوں نہیں کی؟ وہ دوبارہ سے وہی سوال دہرانے لگی۔ شاید تمہیں پتہ ہے نا، مجھے آنے میں بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، پھر مجھے ماہم کی اسٹڈی بھی کروانی تھی، اس وجہ سے مجھے لیٹ ہو گئی۔ ماہم کی بات سن کر ہانیہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ خبردار جو دوبارہ آپ نے اس ماہم کے پاس جانے کی کوشش کی یا اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فوراً ہی جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے ہانیہ؟ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ ماہم میری ذمہ داری ہے اور اسے کچھ بھی پریشانی ہوگی تو وہ مجھے بتائے گی، پوچھنا ہوگا تو میں اسے بتاؤں گا کیونکہ اس کا ٹیچر ہوں، اس وجہ سے دوبارہ مجھ سے اس کے لیے رکنے کا مت کہنا۔ یہ کہہ کر وہ موبائل بند کر چکا تھا۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو ماہم بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تایا جان کہنے لگے دیکھو آہد بیٹا، تمہارے سال والے شادی کی جلدی مچا رہے ہیں، نہ جانے کتنی دفعہ رات کو ان کی کالز آ چکی ہیں، بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر آہد کہنے لگا کیا مطلب جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو میں مکمل طور پر سیٹ بھی نہیں ہوا، شادی کی کیوں پڑ گئی ہے؟ دیکھو بیٹا یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ انہیں شادی کی جلدی کیوں پڑ گئی ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر وہ جلدی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر دینا، ویسے بھی میں اپنا کام کچھ سیٹ ہو چکا ہے، مزید کتنا سیٹ ہونا ہے۔ اس کی بات سن کر تایا جان کہنے لگے یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم بھی شادی کے لیے راضی ہو چکے ہو، ہم آج ہی انہیں بلا لیتے ہیں۔ اور پھر وہ آئے شادی کی ڈیٹ فکس کر گئے۔ ماہم بے حد خوش تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی واؤ شکر ہے کوئی تو شادی آئی، بہت مزہ آئے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو آہد نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بلا وجہ اس معصوم سی لڑکی کا یوں بولنا ہنسنا کھیلنا بہت عجیب لگتا تھا۔ ہاشم کہنے لگا تمہیں زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیا ان کی شادی کی؟ وہ کہنے لگی ہاں نا، پھر بلا وجہ ہی میری شامت آئی تھی، ان کی بیوی آ جائے گی تو انہیں ہی ٹھیک کر لے گی۔ وہ بولی تو اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ آہد کے سامنے وہ کیسی باتیں کرنے لگی۔ یہ ذرا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن جیسے ہی آہد اٹھ کر گیا تو پیچھے سے کہنے لگی جب ان کی بیوی آئے گی خوب انہیں سنبھالے گی، کم از کم میری جان چھوٹے گی۔
وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس بات سے انجان کہ اس کی بات آہت سن چکا ہے، بے ساختہ ہی اس کی بات سن کر آہت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ٹھیک تو کہتی ہے، بیوی کے آنے کے بعد سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ یار کیوں فضول میں بولتی ہو تمہیں پتہ ہے وہ کتنے غصے کے تیز ہیں۔ ہاشم صاحب اتنی زیادہ اپنے بھائی کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کرو اس کھڑوس کے ساتھ بات کر لی۔ اچھا بھائی سمجھ گیا، یہ ٹیچر ہی سب کو ہی برے لگتے ہیں، ان کی بیوی انہیں سنبھال لے گی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ ہاشم اور ماہم کے تو پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ نہ جانے کتنے سالوں سے وہ لوگ ان کی شادی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ تھا کہ شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر شادی کو لیٹ کر دیتا، لیکن فائنلی اب وہ شادی کے لیے مان گیا تو سبھی بہت زیادہ خوش تھے۔ مہندی کی رات فنکشن ختم ہونے کے بعد ماہم بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آہت بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ فنکشن کے دوران بھی اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ماہم اس کے کمرے میں گئی اور کہنے لگی، بھائی کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ آہت نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، کہنے لگا، کیا مطلب، پریشان ہوں یا نہیں ہوں تمہیں کیا لینا دینا؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں وہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بہت ہی آرام سے بولی تو وہ کہنے لگا، پلیز تم کمرے سے باہر جاؤ، میں فی الحال کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات سن کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی، کہنے لگی، کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ تم چھوٹی سی لڑکی بھلا کیا کر سکتی ہو، پلیز کمرے سے باہر جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اگلے دن سبھی ریڈی ہو رہے تھے۔ تایا جان بارات جانے سے پہلے 5 منٹ پہلے ہی لڑکی والوں کی طرف سے کال آ گئی کہ آپ لوگ بارات لے کر نہ آئیں کیونکہ لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سننا تھا کہ گویا سبھی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بارات لے کر نہ جانا، یہ بات تو سبھی کو پریشان کر رہی تھی۔ تایا جان کہنے لگے، دیکھو میں نہیں چاہتا کہ یوں شادی رک جائے۔ اگر یہ شادی رک گئی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے خاندان میں کتنی زیادہ باتیں ہوں گی۔ تایا جان کی بات سن کر ہاشم کہنے لگا، ایک کام کرتے ہیں نا پھر، آہت بھائی کے ساتھ ماہم کی شادی کر دیتے ہیں۔ آہت نے گھور کر ہاشم کی طرف دیکھا، کہنے لگا، تمہاری زبان زیادہ ہی پھسلتی ہے نا؟ ماہم نے اس کی چٹکی کاٹی، کہنے لگی، خبردار، جو ایسی فضول بات کرنے کی کوشش کی۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی تو تایا جان کہنے لگے، ہاں شاید ہاشم ٹھیک کہتا ہے، اس وقت خاندان کی عزت بچانے کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے، ماہم کی شادی آہت کے ساتھ کروا دی جائے، اور آہت ہاشم بھائی جو کہ ماہم کے تایا جان کے بیٹے تھے اور ماہم کے بابا باہر کے ملک ہوتے تھے، اس کی مما کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے چچا چچی تایا تائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی زندگی زیادہ تر اس کے فیصلے تایا جان ہی کرتے تھے۔ اب یہ فیصلہ بھی تایا جان نے ہی کیا تھا، ماہم کی شادی آہت کے ساتھ کر دی جائے۔ وہ روتی سسکتی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ آہت بڑے ہیں، ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ آہت تو ابھی تک کسی صدمے سے نہیں نکل پایا تھا کہ اس کی منگیتر نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ وہ تو اس کی محبت کا دم بھرتی تھی، نہ جانے کتنے سال تک دونوں کی منگنی رہی، ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے رہے، لیکن شاید ماہم ہی وجہ بنی۔ آخری دفعہ بھی جب دونوں کی بات ہوئی تو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ماہم سے دور رہو، ماہم تمہارے پاس آتی ہے، کیوں اس کے پاس جاتے ہو؟ وہ ساری باتیں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا اور سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کرتی۔ شاید اس نے ماہم کی وجہ سے چھوڑا تھا اور اسے شاید ماہم سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ ماہم
خاندان کی عزت بچانے کے لیے خود کو سولی پر لٹکا دیا۔ اسے تو ہمیشہ ہی آہت سے خوف محسوس ہوتا۔ اس نے یہی سوچا ہوا تھا کہ وہ ماہم کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرے گا، کوئی رشتہ نہیں بنائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہم کو بیوی کے روپ میں دیکھے گا تو کس قدر خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی سادہ سے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ، لیکن ایک بھاری بھرکم جوڑا تائی جان نے پہنا دیا۔ اب وہ بالکل معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کے بعد ماہم کا رونا سسکنا کچھ کام نہیں آیا، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا جو کچھ وہ سوچ رہا تھا وہ غلط ہے۔ ماہم کی طرف دیکھ رہا تھا جو مسلسل ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ وہ ماہم کے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا، دیکھو پلیز رونا بند کرو، کافی رات ہو چکی ہے، سو جاؤ۔ یہ کہہ کر تھوڑی ہی دیر بعد فریش ہو کر واپس آیا تو وہ آڑی ترچھی بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو کلوز کیا، اس کے ہاتھ کو اس پہ پیٹ پہ رکھتا ہوا بیڈ کے درمیان میں کر چکا تھا۔ جتنا وہ کونے پہ سو رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کروٹ لے گی اور نیچے گر جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے مزید قریب کر چکا تھا، اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اگلے دن آہت کو اتنا خوش اور مسکراتا ہوا دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا جو اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا تو ماہم کو قبول کر کے بھی اتنا خوش لگ رہا تھا۔ یہ بات تایا جان سے ہضم بھی نہیں ہو رہی تھی، بار بار اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاشم مسکراتا ہوا کہنے لگا، ماہم مجھے تو تمہاری قسمت پر بڑا رونا آیا۔ بھائی سے جتنا بھاگتی ہو اتنا ہی تمہارے پیچھے پیچھے آئے۔ مجھے تو پہلے بہت عجیب لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماہم کو اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ ماہم کو آج تک زندگی میں کسی نے اتنی محبت نہیں دی، کسی نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی آہت نے اسے محبت دی، اور اسے اندازہ ہی نہ ہوا کب وہ خود بھی آہت کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔